بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، رہبر انسانیت، رہنمائے انسانیت کو جو بعثت نبوی بنا کر بھیجا ہے، وہ صرف اور صرف مقصد حیات یہی تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ یہ مشن مبارکہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دین کے متعلق جا کر لوگوں کو بتائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو اس معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس وقت لاگو کریں، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جو دین ہے اس نے مخلوق کی فلاح کے لیے، مخلوق کے سکون کے لیے، مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہوں گے یا دین ہوں گے، وہ سارے کے سارے اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے ہوں گے۔ واحد اللہ کا دین ہوتا ہے جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، جس کو سمجھانے اور جس کا عملی نمونہ بن کر آنے والے اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام انسانیت کو سمجھانے کے لیے ہے اور اتمام حجت کے لیے آئے کہ تمہارا خالق جو ہے، تمہارا مالک جو ہے، تمہارا جو رب ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کا کہنا مانو، کیونکہ وہ رزق تمہیں وہی دیتا ہے، عزت تمہیں وہی دیتا ہے، موت تمہیں وہی دیتا ہے، سارا کا سارا سرکٹ کائنات کا جو ہے وہ اسی کے شکنجے پہ ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات میں کوئی پتہ بھی اس کی مرضی اور طاقت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کو یہی باتیں بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرف بھیجا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کا جو مشن مبارکہ تھا وہ یہی تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو پھر اس کا ہر کہنا ماننا بھی آسان بھی ہوتا ہے اور اس کے عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا کہنا بھی ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کے کہنے کے ماننے کے معاملے میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے اس کی ساری بتائی ہوئی باتوں کو عملی طور پر نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور واحد یہی وجود مبارکہ ہے جس نے کرۂ ارض پر، جزیرۃ العرب پر اللہ کے پورے دین کو بعین ویسے ہی نافذ کر کے دکھایا جیسا اللہ رب العالمین فرماتے تھے یا جیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی حد تک کوششیں ضرور کی، لیکن یہ سردار الانبیاء، یہ خاتم الانبیاء،
یہی محبوب خدا تھا جس نے اللہ کے دین کو باقاعدہ قائم کر دکھایا اور اقامت دین کے مقصد کو، اقامت دین کے مشن کو پورا کا پورا جزیرۃ العرب میں پہنچا کر قائم کر کے دکھا دیا۔ اور اس بات کی گواہی اللہ کے حضور کے صحابہ نے آخری خطبۃ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ آپ نے صرف قائم ہی نہیں کیا، آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو ہماری طرف پورا کا پورا پہنچایا بھی اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اب اسی خطبہ میں جو آپ کے الفاظ مبارکہ تھے کہ یہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام جو یہ موجود نہیں ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں، ان لوگوں تک پہنچا دیں، ان لوگوں کو تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ نبوت نے 3 دفعہ اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیا، اور صحابہ کے ہی ہم مرہون منت ہیں کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اب جو مقصد حیات نبوت تھا، نبوت کا جو معاملہ تھا وہ خاتم الانبیاء پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب نبوت کے مشن کو، نبوت کے پیغام کو ہم نے ہی اس کو جاری رکھنا ہے۔ صحابہ نے جاری کیا، تابعین نے جاری کیا، تابعین کے بعد آنے والے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، اللہ کے پیارے لوگ تھے، اللہ کے دین کے علماء تھے، انہوں نے اپنی اپنی جہد، اپنی اپنی کوشش ہر دور میں جو ہے قائم رکھی، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر دور میں انہوں نے کوشش کی۔ معزز سامعین، آج ہمارا دور ہے تو ہم پر بھی یہ اسی طرح لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ایک کوشش کریں، اسی طرح کوشش کریں جس طرح کوشش آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس طرح کوشش صحابہ کرام نے کی تھی، جس طرح کوشش بر صغیر و پاک و ہند میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے اپنی حد تک کوشش کی تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ قوموں کی کوششوں پر اللہ رب العالمین اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ بری صغیر و پاک و ہند میں ہمارے بزرگان نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے ایک ہی نعرہ بلند کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ بچوں کی زبان پہ بھی تھا، یہ نعرہ عورتوں کی زبان پہ بھی تھا، یہ نعرہ جوانوں کی زبان پہ بھی تھا، اور یہی نعرہ ہی بوڑھوں کی زبان پہ بھی تھا۔ معزز سامعین، تحریک پاکستان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو آپ اپنے سامنے بٹھا لیں اور اس سے اس تحریک کے متعلق آپ پوچھیں، بتانے والا رونے لگ جائے گا، بتانے والا برملا بتاتے ہوئے کہے گا کہ بیٹا یہ مقصد قیام پاکستان ہی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بزرگوں کے گڑ گڑانے پر، ہمارے جوانوں کی قربانیوں پر، ہماری عورتوں، ہماری بیٹیوں کی قربانیوں پر، ہمارے بوڑھوں کی قربانیوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور قیام پاکستان مکمل کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں 1938 سے لے کر 1948 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا تھا، اسلام، اسلام، اسلامی ریاست، قرآن، قرآن، دستور قرآن،
جو بھی لفظ نکلتا تھا، جو بھی تقریر ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری نافذ اسلام اور قیام اسلام کے لیے ہوتی تھی۔ افسوس ہوتا ہے ان پڑھے لکھے افراد پر جو قائد اعظم کی ایک تقریر کا حوالہ لے کر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح سفید جھوٹ ہوتا ہے، یہ اسی طرح سفید جھوٹ کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے لیا گیا تھا۔ جب قیام ہی مسلمانوں کے لیے لیا گیا تھا تو پھر وہاں پہ نظام ہی مسلمانوں کا بننا تھا، اور وہ جو نظام بننا تھا وہ نفاذ اسلام تھا، اور نفاذ اسلام کی بدولت قیام پاکستان کا وجود اللہ رب العالمین نے وجود بھی اس رات کو مکمل کیا جس رات کو اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن اتارا۔ ماہ رمضان اور 27 رمضان، ماہ رمضان اور 27 رمضان وہ رات ہے، وہ دن ہے جس رات اللہ رب العالمین نے اپنا کلام اللہ اتارا تھا۔ اسی رات تھا، وہی دن تھا، اللہ رب العالمین نے قیام پاکستان کو مکمل کر کے دکھایا، اور اپنی رحمت کو اسی طرح دکھا دیا جیسے وہ کہتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئیں گے اور اعمال صالح کریں گے، میں ان کو دنیا کے اندر خلافت بھی عطا کروں گا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور پاکستان کا قیام کر کے دکھایا۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کا پاس نہ کیا، اس وعدے کی قدر نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے ہمارا ایک حصہ ہی مشرقی پاکستان ہم سے عذاب خداوندی کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہم سے وہ علیحدہ ہو گیا۔ معزز سامعین، اب ہمارا پاکستان موجود ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری فوج، ہماری پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی ایمانی قوت سے پوری کی پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے۔ آج دنیا میں ایمانی قوت سے کوئی اور فوج نہیں ہے جو اتنی بڑی طاقت رکھتی ہو اور اتنا بڑا جذبہ رکھتی ہو۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے حالات ہم پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پاک فوج ہی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ہماری محافظ بنی ہوئی ہے۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنی اپنی سطح پر، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، بچہ کہے کہ میں تو بچہ ہوں، لڑکی کہے کہ میں تو کمزور ہوں، بوڑھے کہیں ہم کمزور ہیں، یہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی حد تک نفاذ اسلام کی کوشش کرے، یہ کوشش ہی رنگ آئے گی۔ اگر اس کوشش کے راستے میں ہم پر مصائب آتے ہیں، ہم پر مسائل آتے ہیں، ہم پر اگر موت طاری ہو جاتی ہے، ہم اللہ کے آگے سرخرو ہیں کہ رب العالمین، ہم اس خطہ کے اندر رہتے ہوئے جس خطہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر آپ نے ہمیں گفٹ آف گاڈ کر کے، خدا کی بندے تعالیٰ تو نے اپنا تحفہ کر کے ہمیں دیا تھا، ہم نے اپنی زندگی کو اپنی حد تک اس کے لیے آواز اٹھائی اور اس کے لیے کوشش کی اور اس کے لیے جان پیش کی اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ حضرت علی کو دیکھ لیں کہ اس وقت بچوں کی ایج میں تھے اور برملا کہہ اٹھے کہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے۔ جس وقت خاندان قریش کو بلایا گیا، مکہ والوں کو بلایا گیا، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے کہ میں کمزور بھی ہوں اور میں بچہ بھی ہوں، لیکن میں آپ کے مشن کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔
او بھائی ہم بھی اسی شیر خدا کو ماننے والے ہیں۔ بچوں کے لیے بہترین قسم کا ایک پیغام دیا جا رہا تھا۔ عورتیں دیکھیں امہات المومنین میں اما حضرت خدیجہ الکبریٰ نے برملا کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بات نہ سوچیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہر بندہ یہ سوچے کہ دین کے معاملے میں ہر بندے کو اللہ کے دین کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے، اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ آپ اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیں، کیونکہ یہ دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین ہر حالت میں ایک دن پیدا ہونا ہے۔ ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نفاذ اسلام کے لیے کوشش کریں۔ جب نفاذ اسلام پاکستان کے اندر ہو جائے گا تو پھر دنیا والے یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا نظام کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے، کتنا انسانوں کو سکون دیتا ہے، کتنا انسانوں کو امن دیتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی نظام اٹھا لیں، فرض کریں آپ معیشت کا نظام اٹھا لیتے ہیں، اسلام کا معیشت کا نظام دنیا کے سودی نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا معیشت کا نظام دنیا کے استثالی شکنجے کو ختم کرنے والا آیا ہے، جو غریب کو غریب سے تر کر رہا ہے، امیر کو امیر تر کر رہا ہے۔ اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا معاشی نظام آیا ہے۔ معاشرتی نظام کو اٹھا لیں، خاندانی نظام کو اٹھا لیں، وراثت کے نظام کو اٹھا لیں، اسلام کی تعزیرات و حدود کے نظام کو اٹھا لیں، ہر نظام جو ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے ہے، وہ رہنمائی انسانیت کے لیے ہے، اور انسانوں کو اسی طرح کا سکون اور امن دیتا ہے جیسے یمن شہر سے ایک عورت زیورات میں لدی ہوئی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتی ہے۔ معزز سامعین، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں۔ گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کی جب مغفرت آتی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہوئے اقامت دین کے لیے اٹھیں اور ایک جماعت بنائیں جو متقین اور پرہیزگاروں کی جماعت ہو، اور وہ اپنی حد تک جہاں تک ہو سکے وہ اقامت دین کے لیے کوشش کریں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا لیں اور آپ لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ اقامت دین کا پیغام پہلے ہم اپنی سطح پر ایک جماعت کی سطح تک مضبوط ہو کر اور ایک اتحاد اور تنظیم میں آ کر پھر ہم حکومت والوں کو بتائیں کہ اے سود کا کاروبار کرنے والے، سود کے نظام کو ختم کرو اور اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ اے دنیا کے اندر رہنے والے معاشرتی نظام میں تفرقہ اٹھانے والے، اے دنیا کے اندر رہنے والے سماجی نظام کو خراب کرنے والے، اسلام کے سماج کا نظام اٹھائیں، اسلام کی تہذیب و تمدن کو لے آئیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کا دین کیسے قائم ہوتا ہے۔ جس وقت پاکستان میں اللہ کا دین قائم ہو جائے، پاکستان پوری دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، پھر یہ نمونہ بن جائے گا دوسرے نظاموں کے لیے بھی، دوسرے ممالک کے لیے بھی۔ آج کفر مایوسی کی حالت میں امن اور سکون کو تلاش کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن معاملہ یہ ہے
کہ ہم پہلے اپنے اوپر اس نظام کو لے آئیں اور اپنا نظام ٹھیک کر کے پھر ان کو ہم اپنے نظام کی طرف بلائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔